بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شوال کی جمعرات کو صرف 212 بار اس وظیفے کو ادا کر لیا جائے تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون ہی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے وہ پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے ہے جو سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ طرح طرح کے وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، وہ صرف ایک بار اس وظیفے کو ماہ شوال کی جمعرات کو ادا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کا نصیب ہے وہ بدل جائے گا، مقدر کے بند دروازے کھل جائیں گے، انشاءاللہ وہ جو ہی سوچیں گے ان کے لیے وہ ہی سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ خصوصاً میری وہ مجبور اور لاچار بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے سسرال والوں میں، اور وہ ان کو جلایا بھی جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ان پر کیے جاتے ہیں، ان پر گالی گلوچ کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کریں، وہ سب اپنے سسرال والوں کے ظلم سے نجات حاصل کر لیں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ان کا شوہر صاحب استطاعت ہے، ان کو پھر بھی الگ گھر لا کر نہیں دیتا، تو انشاءاللہ شوہر کا ایسا دماغ بند ہو جائے گا کہ وہ سب آپ کی ہی باتیں سننا شروع ہو جائے گا، اور جو ہی میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کو کہیں گی وہی سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ شوہر بھی قابو میں ہو جائے گا، ساس بھی قابو میں ہو جائے گی، ننند دیورانی جیٹھانی سب آپ کے قابو میں ہو جائیں گے، اور جو آپ اپنے الفاظ زبان سے نکالیں گی وہ آپ کے زبان سے الفاظ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اللہ گھر کا مطالبہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ گھر کا مطالبہ بھی قبول و منظور کر لیا جائے گا، اور آپ کو اللہ گھر بھی لا کر دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر میرا پیارا بھائی اپنے سسرال والوں کے گھر سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہے، سسرال والوں میں نہیں جانا چاہتا، یا ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیگم کو بھی سسرال والوں کے گھر جانے کے لیے جو ہے رضامند نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ بھی ختم کر چکیں گے سسرال والوں کے گھر سے، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی خوش رہیں گی، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں خوش رہنا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ دونوں میں پیار محبت بھی انشاءاللہ قائم ہو جائے گا۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہر میاں بیوی کو اللہ رب العالمین ہنستا ہی رکھے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہیں۔ آئیں اب آپ کو تفصیل سے وظیفہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور آپ کو کس طریقے سے اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک ہی دن ادا کرنا ہے، ماہ شوال کی جمعرات کو آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ماہ شوال کی جتنی بھی جمعرات آتی ہیں ان میں سے صرف آپ نے ایک ہی دن جمعرات کو اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم نماز عشاء کے بعد کا ہے۔ آپ نے نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ پر آپ نے قیام کر لینا ہے، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ نے یہ وظیفہ ہرگز ادا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے، وہ سب معاملات آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ آپ شوہر کو قابو کرنے کے لیے، سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے،
حکومت چلانے کے لیے سسرال والوں میں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو سب سے پہلے ترتیب سمجھائی تھی کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کریں گے، وہی سب آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ میری پیاری بہنیں، اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر ادا کریں، اور میرے پیارے بھائی اگر اس وظیفے کو مسجد میں بیٹھ کر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ وہ بھی اپنے ذہن و گمان مسجد میں باندھ لیجئے، اور آپ میری پیاری بہنیں بھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتی ہیں۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 212 بار بہت ہی پیاری آیت پڑھنی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت ہی پیاری آیت آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہوگی۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو یہ آیت زبانی ہی یاد ہے تو آپ زبانی ہی 212 بار اس آیت کو پڑھ لیجئے، اور پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر چینی ایک چٹکی لے کر آنی ہے، اور پھر آپ نے اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے چینی اپنی زبان مبارکہ پر لگا لینی ہے، اور پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، وہ معاملات آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا دعا میں ضرور بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے، میری پریشانی ہے وہ ختم کر دیجئے۔ آپ نے ایسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلے آپ نے بیان فرمانے ہیں، آپ نے رونا ہے، گر گرانا ہے، یہاں تک یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اور صرف ماہ شوال کی جمعرات کو اس وظیفے کو ایک ہی دن ادا کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد دعا مانگ کر آپ کا یہاں پر وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میرا پیارا بھائی مسجد میں بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کر رہا ہے، وہ چینی اپنے ساتھ ہی لے جائے چٹکی، اور جب وظیفے کو مکمل کر لے اور جب دعا مانگنے لگے تو وہاں سے چینی کو نکال کر اپنے زبان مبارکہ پر رکھ کر دعا مانگ لیجئے۔ یہ مکمل تفصیلاً آپ کو میں نے یہ وظیفہ سمجھا دیا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، جیسے آپ چاہتے ہیں آپ ویسے ہی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی ویسے ہی زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر کے مجھ سے رابطہ کر کے میں انشاءاللہ آپ کو سب بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کامنٹس میں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔